السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور جس نے قرض لیا ہے اگر وہ تنگ دست ہو تو اس کو کشادگی ہونے تک مہلت دو، اور اگر تم لوگ قرض کے مال کو صدقہ کر دیتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، تم کو علم ہو۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر ایک کو جو کچھ اس نے عمل کیا ہوگا اس کا بھرپور بدلہ ملے گا، اور کسی کا کچھ بھی نقصان نہ ہوگا۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 280 اور 281 280 281 یہ دو آیات سورۃ البقرہ کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ان دونوں آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو، اس کو قرضہ لوٹانے میں مشکل ہو رہا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو کشادگی ہونے تک مہلت دو۔ دراصل اس سے پہلے جو آیات آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے، جس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ سود کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہے، بالکل حلال ہے، بالکل حرام ہے، کسی بھی اعتبار سے حلال نہیں ہے۔ لینے والا بھی حرام کام کر رہا ہے، دینے والا بھی حرام کام کر رہا ہے، سود کے معاملات کو لکھنے والا بھی حرام کام کر رہا ہے، سود کے اوپر گواہ بننے والا بھی حرام کام کر رہا ہے۔ سود کسی بھی اعتبار سے حلال نہیں ہے۔ اور سود کیوں ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے؟ آدمی اپنے مال کو قرضے پہ لگاتا ہے اور پھر اس سے سود آتا ہے۔ ابھی بینک والوں کا بھی یہی معاملہ ہے، اگر آپ بینک میں پیسہ دیں گے تو وہ آپ کے پیسے پر سود ڈالے گا، اور بینک والا جب لون دے گا تو آپ کے پیسے کے اوپر سود ڈالے گا، تو قرضے سے ہی سود بنتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں مسلمانوں کو تعلیم دی، اور یہی اصل اسلام کی عمدگی ہے، اسلامی تعلیمات کی اچھائی ہے کہ اسلام نے جب کسی چیز کی تعلیم دی تو ہر اینگل سے دیا، تاکہ آدمی اگر ان چیزوں کے اوپر غور کرے تو اس کی زندگی کمپلیٹلی سدھر جائے، سنور جائے، اچھا بن جائے، دنیا میں بھی وہ بہترین انسان بنے اور آخرت میں بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو کر کے جنت تک پہنچ جائے۔ یہی اسلام کی تعلیمات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باریکی رکھی ہے، جس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اس کو کشادگی ہونے تک مہلت دو، کشادگی ہونے تک مہلت دو۔ یعنی اگر کسی نے قرض لیا ہے، ظاہر سے ضرورت پڑتی تو قرض لیتا ہے، قرض لے لیا، اب اس کے آمدنی کے ذرائع اتنے کم ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ قرضہ ہم ادا کریں، لیکن قرضہ ادا نہیں کر پا رہا ہے، اس کے لیے بہت پریشان ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایسا تنگ دست ہے تو جب تک اس کو کشادگی نہ ملے، آسانی اور سہولت نہ ہو، اس کو مہلت دو۔ زمانہ جاہلیت کی طرح سے مت کرو کہ ایک آدمی نے آ کر کے قرضہ لیا، کہا کہ بھائی 1 مہینے میں لوٹانا ہے، جب 1 مہینہ مکمل ہو گیا تو جس دن مدت مکمل ہو رہی اس دن اس کے پاس جا کر کے بولے کہ یا تو تم قرضہ ادا کرو اور یا نہیں تو اس کا سود تم کو دینا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہو، بلکہ جب تک کہ اس کو آسانی نہ ہو جب تک اس کو سہولت دو۔ سامعین کرام، ایک طرف تو یہ تعلیم ہے، ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ قرض جو ہے اس کو جلدی سے جلدی ادا کیا جائے، قرض کا بوجھ اپنے اوپر نہیں رکھا جائے۔ جو مقروض ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ایسے آدمی کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی ہے، کیونکہ دونوں طرف کی تعلیم ہے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ اسلام نے جو ہے ایک طرفہ تعلیم دیا، نہیں، یہ نہیں کہا کہ آپ سے کسی نے قرض لیا ہے تو آپ اس کو مہلت دے دیجئے، صرف اتنا ہی نہیں کہا ہے،
بلکہ جن لوگوں نے قرض لیا ہے اس کو بھی تعلیم دی ہے کہ اگر آپ کے اوپر قرض ہے تو آپ قرض کو چھوٹا مت سمجھیے، قرض کو ادا کرنا فرض ہے، قرض کو پہلے ادا کرنا ہے، قرض کو پہلے ادا کرنا ہے، اپنے معاملات کو بعد میں پورا کرنا ہے، پہلے قرض کو ادا کرنا ہے۔ اور اگر موت کے وقت تک قرض نہیں ادا کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے، اس کے لیے شدید وعید بیان کی ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاروبار دیا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشادگی دی ہے، ان لوگوں کو سمجھاتے ہوئے بتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی نے آپ سے قرضہ لیا ہے اور وہ قرضہ نہیں ادا کر پا رہا ہے تنگ دستی کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، تو جب تک کہ اس کو آسانی نہ ہو، جب تک کہ اس کو سہولت نہ ہو، جب تک کہ اس کو کشادگی نہ ہو، آپ ذرا اس کے اوپر رحم کیجیے، اس کو مہلت دیجیے، یہ ان کے اوپر تنگی مت کیجیے، پریشان مت کیجیے۔ اور آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، یہی ایثار اور قربانی کا جذبہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے اندر دیکھنا چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہی قربانی کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم قرض کے مال کو مکمل صدقہ کر دیتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم کو معلوم ہو جائے۔ صدقہ کر دیتے ہو کیا مطلب؟ اب بیچارہ انتہائی غریب ہے، بالکل ہی پریشان حال ہے، آیا تھا قرضہ لے لیا، ہم نے دے بھی دیا اللہ کی توفیق سے، اب وہ بیچارہ دے نہیں پا رہا ہے، بہت پریشان ہے، اس کی زندگی بالکل اجیرن ہو گئی، کیا کرے کیا نہ کرے۔ ایسی صورت میں اللہ نے کہا ہے کہ اگر اس کے حالات کو تم بھانپ جاؤ، قرضہ کو معاف کر دو، معاف کر دو، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ محترم سامعین کرام، اس سلسلے میں حدیثیں ہیں، بہت غور سے سننے کی حدیثیں ہیں مسند احمد کی، اور اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے اپنی سنن ابن ماجہ ابواب الصدقات کے اندر بھی روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلیمان بن بریدہ اپنے والد بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جس کو قرضہ دیا ہے اس کو مہلت دیتا ہے تو ہر دن کے بدلے، ہر دن جتنا اس نے قرض دیا ہے اس کے بدلے میں اس کو صدقہ کا ثواب ملے گا۔ اگر 50 روپے دیا ہے تو 50 کا، 100 دیا ہے تو 100 کا، 1000 دیا ہے تو 1000 کا، 10,000 دیا ہے تو 10,000 کا، ہر دن صدقہ کا ثواب ملے گا، اور پیسہ اس کے پاس موجود ہے۔ اگر 1,00,000 دیا ہے تو 1,00,000 کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مقروض کو مہلت دے گا اس کو ہر دن جتنا مال اس نے قرضہ دیا ہے اتنا صدقہ کا ثواب ملے گا۔ فرماتے ہیں کہ پھر کسی دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جو آدمی کسی مقروض کو مہلت دے گا اس کو ہر دن جتنا مال قرضے پہ دیا تھا اس کا ڈبل صدقے کا ثواب ملے گا۔ بریدہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہر دن جتنا مال ہے اس کے برابر صدقہ کا ثواب ملے گا، اور آج آپ فرما رہے ہیں کہ جتنا مال دیا ہے اس کا ڈبل ہر دن صدقے کا ثواب ملے گا جس نے مقروض کو مہلت دیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ جس وقت قرضہ دیا تھا اور اس وقت جو طے کیا تھا کہ 1 مہینے کے اندر میں پیسہ لوٹانا ہے، تو یہ جو 1 مہینے کی جو مہلت دیا تھا، ہر دن کے بدلے جو قرضہ دیا تھا اس کا یعنی جتنا قرضہ اس کا 1 صدقہ کا ثواب مل رہا ہے۔ اور اگر وہ تنگ دست آدمی پورا مہینہ گزرنے کے بعد وہ نہیں دے پا رہا ہے تنگ دستی کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، اور جس نے قرضہ دیا ہے اس کے بعد بھی اگر وہ اس کو مہلت دیتا ہے تو ہر دن جتنا پیسہ دیا ہے اس کا ڈبل صدقہ کا ثواب اس کو ملے گا۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ سامعین کرام، ایک اور روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اور اس روایت کو امام مسلم نے صحیح مسلم کتاب الزہد والرقائق کے اندر نقل کیا ہے کہ اس حدیث کو امام احمد نے محمد بن کعب القرظی سے، اور وہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی سے قرضہ لینا تھا، یعنی قرضہ دیے ہوئے تھے، واپس لینا تھا، قرضہ دیے ہوئے، ٹائم ہو چکا ہے، واپس لینا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب بھی میں اس کے گھر پر جاتا تو وہ چھپ جاتا تھا، تنگ دستی کی وجہ سے دے نہیں پا رہا ہے، چھپ جا رہا ہے، شرم آ رہی ہے اس کو، کیسے سامنے آئے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اس کے دروازے پر پہنچا تو اس کے گھر کے اندر سے ایک چھوٹا بچہ باہر نکلا،
میں نے اس کے بارے میں پوچھا کہ کیا وہ گھر میں ہے؟ کہا کہ ہاں گھر میں ہے، خزیرہ کھا رہا ہے۔ دروازے پر سے یہ آواز دیا کہ اے فلاں باہر آؤ، مجھ کو معلوم ہے کہ تم گھر کے اندر موجود ہو، چلو باہر آؤ۔ باہر آئے، کہا کہ میں جب آتا ہوں تو تم چھپتے کیوں ہو؟ کہا کہ اللہ کی قسم میں بہت تنگ دست ہوں اور میں قرضہ نہیں ادا کر پا رہا ہوں، اسی شرم سے میں بار بار چھپ جا رہا ہوں۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ رونے لگے اور روتے ہوئے کہا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی کسی مقروض کے قرضے کو آسانی سے اس کو جو ہے مہلت دیتا ہے یا اس کو معاف کر دیتا ہے، کل قیامت کے دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ سامعین کرام، اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جس کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر نقل کیا ہے، اور اسی حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب البیوع میں، امام مسلم نے صحیح مسلم کتاب المساقات میں، اور امام ابن ماجہ نے اپنی سنن ابن ماجہ ابواب الصدقات میں، اور امام طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الکبیر کے اندر روایت کیا ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کیا اعمال ہے بتاؤ۔ وہ کہے گا کہ میرے پاس کوئی ایسا نیک عمل نہیں ہے جس سے میں آپ سے امید رکھوں، جس سے میں امید رکھوں کہ مجھ کو کوئی خیر و بھلائی ملے گی، میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں۔ کہا، پھر تیسری بار جب پوچھا تو اس آدمی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں تو نے مجھ کو مال و دولت دے رکھا تھا اور میں سب کے ساتھ آسانی کرتا تھا، اگر کوئی مالدار ہے اور اس نے مجھ سے قرضہ لیا میں اس کو بھی سہولت دیتا تھا، اور اگر کوئی تنگ دست ہے اور وہ مجھ سے قرضہ لیتا تھا تو میں بھی اس کو مہلت دیتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو عمل تو کرتا تھا اس کا میں زیادہ حقدار ہوں، اور اس کے بعد کہیں گے کہ اے فرشتوں اس کے ساتھ درگزر کرو تاکہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ تو دیکھیے یہ جو قرضہ ہم یا آپ کسی کو دیتے ہیں اس میں آسانی کرنا چاہیے، کیونکہ آسانی کرنے سے نقصان نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہمارے پاس، آپ کے پاس، کسی کے پاس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و زر دے رکھا ہے، مال و دولت دے رکھا ہے، یہ ہم نے ضرور محنت سے کمایا ہے لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہی سمجھنا چاہیے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا، ہمیشہ ہمارے پاس رہنے والا نہیں ہے، آج ہمارے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں بیان فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن تم تمام کے تمام اللہ کے بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے۔ کیا مطلب یہ کہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، دنیا میں جو ہمارے پاس مال و دولت ہے وہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، اسی لیے اس دولت کو، مال کو، جو کچھ اللہ نے دیا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت سمجھتے ہوئے جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے بالکل ویسے ہی کرنا چاہیے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ یہ مال و دولت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے، لہذا اس دن سے ڈرو جس دن تم تمام کے تمام اللہ کے بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں سے محاسبہ کرے گا، حساب لے گا، اس دن سے ڈرو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، اور اس دن ہر ایک کو اس کے اعمال کا بھرپور بدلہ ملے گا۔ اگر دنیا میں تنگ دستوں کے ساتھ آسانی کیا ہے، جس کو قرض دیا تھا اس کو مہلت دیا ہے، یا مسکینوں کے غریبوں کے قرضے کو معاف کر دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی بھرپور بدلہ دے گا اس کو، اور کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا۔ سامعین کے میں جو آخری آیت کریمہ ہے جو بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، آیت نمبر 281، اس کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں فرمایا ہے کہ یہ قرآن کریم کی سب سے آخری آیت ہے جو نازل ہوئی، اور انہوں نے امام نسائی کے حوالے سے کہا کہ امام نسائی نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے سب سے آخری آیت کریمہ ہے قرآن کریم کی، آخر میں نازل ہونے والی ہے۔ اور بالکل یہی بات حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر امام ضحاک اور امام عرفی سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کو نقل کیا ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے قرآن کریم کی سب سے آخری آیت کریمہ ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر، ان آیات کے اندر جو احکام ہیں، جو پیغام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر ہم تمام کو غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
جو کچھ بھی ہم قرآن کریم سے اللہ کے پیغام کو احکام کو سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.